اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ ترجمہ: تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، پھر اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور اس نے تمہیں معاف کر دیا، تو اب تم ان سے مباشرت کرو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو لکھ دیا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے فجر کا سیاہ دھاگا خوب ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور ان سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ تو اس سے پہلے روزے کی فرضیت کا بیان ہوا اور روزے کو کن وقتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مؤخر کرنا جائز کر دیا ہے، سفر میں، مرض کی حالت میں، ان ساری باتوں کو بیان فرمایا گیا۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی حکم آتا ہے تو لوگوں میں اس بات کی بھی فکر ہوتی ہے کہ اس کو پورا کیسے کیا جائے، اس کے کیا احکامات ہیں، اس میں کیا چیزیں جائز ہیں، کیا چیزیں ناجائز ہیں، اور اس کی فقہ کے بارے میں ایک طرح سے فکر ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت میں انہی ساری چیزوں کو لے کر کے بتایا گیا ہے کہ کون سی چیزیں روزے کی حالت میں جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں، کون سی رمضان کی راتوں کے لیے جائز ہیں اور کون سی روزے کے وقت یعنی دن کے لیے ان کو منع کیا گیا ہے، ناجائز ٹھہرایا گیا ہے۔ تو آیت کا شروع اس طرح سے ہوتا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی تمہارے لیے روزے کی راتوں میں یعنی رمضان کے مہینے کی راتوں میں اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ تو روزوں کے فرض کیے جانے کے بعد مسلمانوں پر رات کے وقت سو جانے کے بعد کھانا پینا اور جمع وغیرہ حرام تھا۔ تو بعض اصحاب کے لیے یہ چیز مشقت کا باعث ہوئی، چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حکم میں تخفیف فرما دی اور رمضان کی راتوں میں ان کے لیے کھانا پینا اور جمع مباح قرار دے دیا۔ یعنی کہ پہلے یہ تھا حکم کہ کوئی بھی فرد اگر روزہ رکھتا ہے، روزہ کھول لیتا ہے اور اس کے بعد وہ سو جاتا ہے، تو سونے کے بعد اس کے لیے اسی طرح جیسے وہ روزے میں تینوں چیزیں حرام تھیں، کھانا پینا اور جمع، اسی طرح پھر سونے کے بعد رات میں بھی اس کے لیے وہ چیزیں جائز نہیں تھیں۔ لیکن یہ چیز بہت مشقت طلب تھی لوگوں کے لیے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو احکام بیان فرمائے اس میں ان احکامات سے تخفیف فرما دی جو پہلے جن کا حکم دیا گیا تھا۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے جس میں انسان دن میں کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیز کرتا ہے۔ رات کے وقت جہاں کھانے پینے کی اجازت دی گئی وہاں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ رمضان کی راتوں میں
بیویوں سے صحبت کرنا یعنی ان سے جو جائز تعلق جائز قرار دیا گیا ہے وہ کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس سے کیا مراد ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ انسان کے لیے سب سے زیادہ جو چیز انسان کے جسم سے قریب ہوتی ہے وہ اس کا لباس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زینت کے لیے یعنی خوبصورتی اختیار کرنے کے لیے، وقار کے لیے یعنی باوقار طریقے سے رہنے سہنے کے لیے، حفاظت کے لیے، عزت کے لیے لباس پہنا جاتا ہے۔ یہ سارے ہی لباس کے مقاصد ہیں۔ تو یہ جو رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا، اس رشتے میں بھی ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت ہونا چاہیے۔ لباس کس چیز کا باعث ہے؟ حفاظت کا باعث ہے۔ بیوی کو شوہر کے مال، اس کی عزت اور گھر کے تمام کاموں میں شوہر کے حقوق کی حفاظت امانت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ شوہر بیوی کو مال، جان اور عزت کا تحفظ فراہم کرے، یعنی کہ دونوں کے ہی فرائض ہیں، شوہر کے بھی بیوی کے لیے اور بیوی کے لیے اس کے شوہر کے۔ تو دونوں پر ایک دوسرے کے لیے جو فرائض ہیں ان کو مہیا کرنا، ان کو پورا کرنا، یہ اس بات کا حکم ہمارا دین ہم کو ایک بہت خوبصورت مثال کے ذریعے سے دیتا ہے۔ لباس کی مثال ایک ایسی مثال ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی ہے آسانی سے، کیونکہ لباس انسان جب اختیار کرتا ہے تو ویسے تو چاہے اس کے مقاصد کو غور و فکر کے ساتھ نہ دیکھتا ہو، لیکن اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس کو ضرور احساس ہوگا کہ لباس کا آخر مقصد کیا ہے۔ تو جو پہلا مقصد ہے وہ قربت، یعنی کہ لباس اور جسم کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کا آپس کا تعلق ہے کہ ان کے درمیان کوئی بھی ایسی بات نہیں ہونا چاہیے کہ جو ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات، کوئی بھی رکاوٹ کہ جس سے وہ دونوں الگ ہو جائیں شادی کے بعد اور ایک دوسرے سے الگ رہیں۔ کیونکہ ابھی بھی ہم لوگوں کے ہاں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں خاص طور سے یہ بات اکثر سننے میں آتی ہے، رائج ہے کہ شوہر چلے گئے، جاب پہ چلے گئے، مطلب ایسی دور دراز کی جگہوں پر، اور بیوی کو اس کی سسرال میں خدمت کے لیے اپنے والدین کی اور اپنے گھر والوں کی چھوڑ دیا گیا۔ تو ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ لباس ہے تمہارا، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ تو لباس کو اس طرح تو نہیں پہنا جا سکتا کہ انسان خود کہیں رہے اور اس کا لباس کہیں اور ٹنگا رہے، یہ تو یہی بات ہوگی نا کہ کوئی آپ کا لباس آپ کی کلازٹ میں لٹکا ہوا ہے اور آپ خود ویسے ہی گھوم رہے ہیں، تو پھر پروٹیکشن کہاں سے ہوگی؟ پھر شیطان بیچ میں حائل ہوتا ہے، طرح طرح کی برائیاں آتی ہیں، زبان کی برائیاں، بہتان بازیاں، ایک دوسرے کے بغیر رہ کر کے جس طرح شیطان حملہ آور ہو سکتا ہے، ہر طرح سے وہ حملہ آور ہوتا ہے اور اس رشتے کو خراب کرنے کے درپے ہوتا ہے اور کامیاب بھی ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ تو لباس اس طرح شوہر و بیوی کے لیے قربت کا باعث ہے، اسی طرح دونوں کا قریب رہنا، اکٹھا رہنا، ایک گھر میں رہنا، یہ بھی ہمارا دین ہم کو سکھا رہا ہے اس آیت میں۔ لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہو، دونوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ قربت ضروری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ضروری ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا، ایک دوسرے کے فکروں کو سمجھنا، ایک دوسرے کی سوچوں سے ہم آہنگی ضروری ہے، جو دور رہ کر کے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح لباس ایک دوسرے کی زینت کا باعث ہے۔ زینت کا باعث کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورتی کا باعث ہے۔ تو اگر اس رشتے کو ہم خوبصورت بنانے کی کوشش خود سے نہیں کریں گے، اس کے لیے محنت نہیں کریں گے، تو یہ رشتہ خوبصورت ہو نہیں سکتا۔ لباس کو انسان جب زیبتن کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر بھی آئے اور اس کا لباس بھی خوبصورت ہو۔ اسی طرح شوہر اور بیوی ہیں کہ ان کو اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کی جو تصویر کسی اور کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ خوبصورت تصویر ہو، یعنی کہ جا کے دوستوں میں برائی کرائے تو جا کے گھر والوں میں کوئی ایسی بات کہے آئے کہ جس سے شوہر کے گھر والوں میں بیوی کی تصویر اور بیوی کے گھر والوں میں شوہر کی تصویر مسخ ہو کر رہ گئی۔
بری ایک تصویر، بری ایک شبیہ ابھر کر سامنے آئی کہ دونوں کے تعلقات برے ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ تو ہمیشہ جس طرح انسان کو لباس کی فکر ہوتی ہے کہ وہ اس کو خوبصورت بنائے، اس کے لیے خوبصورتی کا باعث ہو، اسی طرح سے اس رشتے میں بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے فکر ہونا چاہیے کہ کسی کے سامنے بھی اگرچہ آپس میں کوئی بات ہوئی بھی ہے، جیسا کہ ہوتی ہے، جہاں پہ جو ایک مثال کہی جاتی ہے کہ دو برتن ہوتے ہیں تو کھڑکتے بھی ہیں، کوئی نہ کوئی جگہ، جتنا جو آپ کے قریب ہوگا اس سے اتنی ہی آپ کی کھٹپٹ ہوگی۔ یہ تو ایک فطری سی بات ہے۔ جو دور ہوتے ہیں ان سے کھٹپٹ کا کیا سوال ہے، جو قریب ہوتے ہیں انہیں سے کھٹپٹ ہوتی ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں کرنا کیا ہے، جو کچھ ہے آپس میں نپٹا لینا، جا کر کے اس کی باہر تشہیر نہیں کرنی، کیونکہ جب ہم اس طرح ایکسپوز کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو وہ کیچڑ ہمارے ہی اوپر آتی ہے۔ پھر وہ صورت، وہ خوبصورت انداز جو ہمارا دین ہم سے توقع کرتا ہے کہ ایک شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر کا ہونا چاہیے، وہ تصور مسخ ہو جاتا ہے۔ اس تصور کی وہ خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ جس طرح ایک لباس کو اگر آپ اس طرح ایکسپوز کریں کہ آپ بجائے اس کو خوبصورت ایسے اندر رکھنے کے، سنبھال کے رکھنے کے، سنبھال کے دھونے کے، سنبھال کے آپ آئرن کریں اور اس کو زیب تن کریں، اور بجائے اس کے کہ آپ اس کو اسی طرح سے پڑا رہنے دیں کہیں پر، تو اس کی صورت کیا ہو جائے گی چند دنوں میں؟ بے تکے پن سے اس کو دھوئیں، بے تکے پن سے اس کو سکھائیں، اور پھر اس کو اس طرح پہنے کہ اس کا کوئی خیال نہ رکھیں، تو اس پر کیا ہو جائے گا؟ دھبے آ جائیں گے جگہ جگہ، اور اس کی حال حلیہ ایسی نہیں رہے گی کہ پھر آپ اسے پہنے تو خوبصورتی کا باعث ہو۔ پھر وہ ایسا ہو جائے گا کہ بس آپ نے اس کو پہن لیا اور کام چل رہا ہے آپ کا اور ڈھک گئے ہیں آپ، لیکن اس میں خوبصورتی کوئی باقی نہیں رہی۔ تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے، جب ہم لباس پہنے تو ہمارا لباس بھی خوبصورت لگے اور ہم خود بھی خوبصورت لگے۔ تو لباس زینت کا باعث بھی ہے، قربت کا باعث بھی ہے، زینت کا باعث بھی۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کا تعلق ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے۔ اسی طرح لباس جو ہے انسان کے لیے وقار کا باعث ہے، ڈگنیٹی ہے اس کے لیے۔ لباس کو اتار دینا ڈگنیٹی نہیں ہے، لباس کو پہننا، اختیار کرنا ڈگنیٹی ہے۔ اسی طرح سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے وقار کا باعث ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی ڈگنیٹی کا باعث ہونا چاہیے، انہیں آپس میں ایک دوسرے کی عزت کا خیال ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اپنی بیوی کے لیے جا کر کسی سے کوئی غلط بات کہی تو جس طرح اس کی عزت مٹی میں ملے گی، اسی طرح میری اپنی عزت بھی مٹی میں مل سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ایک دوسرے کے وقار کا خیال رکھنا اس رشتے میں بہت اہم بات ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا بھی بہت اہم بات ہے۔ اور ان ساری چیزوں کا تعلق ایک لباس کی مثال دے کر بہت بہترین انداز میں اس آیت میں سمجھایا گیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو۔ کچھ بھی اور لفظ بھی لایا جا سکتا تھا، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے فلاں چیز ہو یا فلاں چیز ہو، کوئی بھی چیز کا نام لیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی حکمت کے ساتھ یہاں پر دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہہ کر اس بات کا احساس دلایا کہ جس طرح لباس تمہاری زندگی میں اہم ہے، تمہارے وقار کے لیے، تمہاری عزت کے لیے، تمہاری خوبصورتی کے لیے، تمہیں ڈھانکنے کے لیے، تمہیں چھپانے کے لیے، اور تم سے قریب ہے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر اس چیز کو بتا کر کے ایک بہت اہم نقطے کو واضح کیا گیا کہ یہ جو آپس کی حفاظت اور ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت ہے، اسی وجہ سے شوہر اور بیوی کی معاشرے میں عزت قائم رہتی ہے، اور ان کے درمیان باہمی اعتماد اور محبت کی فضا اس رشتے کو باوقار بناتی ہے، اور شوہر اور بیوی کے درمیان معاملات میں نرمی اور شگفتگی اس رشتے کو زینت بخشتی ہے، اس رشتے کو زینت بخشتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے،
پھر اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تم سے درگزر کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے برآ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد لوگ پورا رمضان اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن بعض لوگ خیانت کرتے تھے، یعنی ان احکامات کو پورا نہیں کر پاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت علم اللہ انکم کنتم تختانون نازل فرمائی، اسی آیت کا جو حصہ بھی میں نے تلاوت کی، اور رمضان کی راتوں میں جمع کرنا جائز ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے غلطی ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی اس سلسلے میں کوئی بات ہو اس کا ہم یہاں تذکرہ نہیں کریں گے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ ایک بات جو پہلے ناجائز تھی اس کو منع کیا گیا تھا لوگوں کی حالات کے تحت، اور وہ خیانت کے مرتکب نہ ہوں، اور وہ بھی ایسے مبارک مہینے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار فرما دیا۔ آیت کے اس حصے میں واضح کیا گیا کہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ روزوں میں مرد اور عورت کا تعلق ناجائز ہے، جبکہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے آرام پہنچتا ہے اور آپس میں ملتے جلتے اٹھتے بیٹھتے جب ایک دوسرے سے بچنا ممکن نہیں رہتا تو وہ اپنے اندر خیانت پاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تم سے درگزر کیا۔ یعنی روزے کی حالت میں تو نہیں، لیکن راتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح کھانے پینے کو جائز قرار دیا اسی طرح مباشرت کو بھی جائز قرار دیا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، پھر اب تم ان سے مباشرت کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو۔ تو اس آیت میں دو چیزوں کی اجازت دی گئی، بیویوں سے صحبت کی اور بیویوں سے اولاد حاصل کرنے کی، یعنی اب تمہیں ان سے ملنے اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی نعمت کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ جو بات ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ یعنی ایک نقطہ یہاں پر بہت اہم واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق نسل کے فروغ کے لیے بنائی ہے، نسل کے فروغ کے لیے یہ تخلیق کی گئی ہے، اور اس کو تلاش کرنا، اس کے لیے جستجو کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر دیا اس آیت میں کہ تم یہ کام کیوں کرو، اس کا اصل مقصد کیا ہے، صرف لذت حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنے نسل کی افزائش بھی ہے، اور ایسا کرنے میں تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ شادی کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف لذتوں کا حصول یا جذبات کی تسکین نہیں ہے بلکہ افزائش نسل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو تخلیق اس کام کے لیے بھی کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی نسل کو بڑھا سکیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں میں اضافہ ہو سکے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے جو یہ فطرت ہے عورت کی کہ اس کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے پاس اس کی اپنی اولاد نہیں ہوتی، اولاد کی پیدائش نہیں ہو جاتی، وہ اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھتی، تو اس کی اس فطرت کو روندا نہ جائے، اس کو صرف لذت حاصل کرنے کی چیز نہ سمجھا جائے، اس کو صرف کمائی کروانے کی چیز نہ سمجھا جائے، جیسا کہ آج کل کے حالات میں لوگوں کا ایک رجحان بن گیا ہے کہ شادی وہ کر لیتے ہیں اور شادی کرتے وقت ان کی اتنی شرائط ہوتی ہیں کہ عورت اتنی پڑھی لکھی ہو کہ وہ جاب کر سکے، اور وہ جاب اس لیے کر سکے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ گھر میں آ سکے، اور پھر شادی کے بعد وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ہاں اولاد ہو۔ عرصے دراز تک وہ اس بات پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں، ابھی ہم نے اپنی لائف شروع کی ہے، ابھی تو ہمارے گھومنے پھرنے کے دن ہیں، ابھی تو ہمارے کھانے کھیلنے کے دن ہیں، اور ابھی تو ہمیں پیسے جمع کر کے اپنے گھر بنانے اور گاڑی خریدنے کے دن ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اور پھر جب دیکھا جانے کا وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو ہے راستے بند ہو چکے اور وہ چیز اس نعمت سے محرومی ہو چکی جو پھر اب چاہیے اور اس وقت نہیں چاہیے تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اس نے ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بھی قرآن حکیم کی آیات میں بیان فرما دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک آیت ہے اور رمضان کے ضمن میں نازل ہو رہی ہے، اور اس میں کیا کیا حکمتیں ہماری معاشرتی زندگی اور خانگی زندگی سے
متعلق بیان کی جا رہی ہیں کہ شوہر اور بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے وہ بیان فرما دیا گیا. پھر اس کے بعد افزائش نسل انسان کی شادی شدہ زندگی کا ایک مقصد ہے وہ بتا دیا گیا. اور اس طرح چھوٹے چھوٹے سے جس کو کہتے ہیں جملوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر سمو دیے ہیں کہ اگر ان کو انسان ان پہ غور و فکر کرے تو اپنی خاندگی زندگی کو بھی بہترین بنا سکتا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہتر انتظام کر سکتا ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سحری کا وقت اور جو روزہ کھولنے کا وقت ہے اس کے تعلق سے کچھ وضاحتیں کہ سحری کا آخری وقت کیا ہے اس کی وضاحت کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور پھر یہاں تک وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے فجر کا سفید دھاگا خوب ظاہر ہو جائے. تو آیت کے اس حصے میں سحری کے آخری وقت کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے ممتاز ہو جائے. یعنی اب تمہارے لیے یہ بات نہیں رکھی گئی کہ تم سو گئے تو تمہارے لیے کھانا پینا حرام ہو گیا، بلکہ بیوی سے مباشرت اور کھانا پینا دونوں تمہارے لیے جائز ہے. کب سے کب تک؟ جب سے تم روزہ کھولو گے اور فجر جب تک یعنی کہ روزہ یعنی کہ کھانے پینے کا وقت ختم ہوگا فجر کا وقت شروع ہوگا اس وقت تک کے لیے. تو یہاں رات کی سیاہی کو سفید دھاگے اور دن کی سفیدی کو رات کی سیاہی کو سیاہ دھاگے اور دن کی سفیدی کو سفید دھاگے سے تشبیہ دی گئی ہے. تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں الخیط الابید اور الخیط الاسود سے کیا مراد ہے؟ کہ ان سے مراد دو دھاگے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا کہ پھر تو تمہارا جو، اور انہوں نے کہا کہ میں تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھ کر کے سو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ تمسخر ازراہ مذاق ان سے اس طرح سے فرمایا کہ پھر تو تمہارا تکیہ بہت لمبا چوڑا ہوگا کہ جو تم نے اس کے نیچے دو دھاگے پورے صبح اور شام کے حساب میں ناپ کر کے رکھ لیے. تو پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ ان سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود اور من الفجر کے الفاظ ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پوری آیت بعض وقت ایک بار میں نہیں نازل ہوئی، کچھ الفاظ نازل ہوئے، کچھ الفاظ بعد میں نازل ہوئے، کچھ احکام نازل ہوئے، کچھ احکام بعد میں نازل ہوئے. تو اب یہ جو پہلے نازل ہو گئی بات کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود اور ابھی من الفجر کی بات نہیں آئی، یعنی فجر تک کی بات اس کو ابھی نہیں بیان کیا گیا، صرف اتنی بات آئی. تو پھر کئی لوگ جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگا باندھ لیتے اور پھر جب تک وہ دونوں دھاگے صاف دکھائی دینے نہ لگ جاتے برابر کھاتے پیتے رہتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ اتارے، تب ان کو معلوم ہوا کہ کالے دھاگے سے رات اور سفید دھاگے سے دن مراد ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی حکمتیں ہیں کہ لوگوں کے جو ایک مزاج تھے ان کے متعلق آیات کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ کس طرح ان کو وضاحت سے ہر چیز کا علم ہو جائے. ورنہ ہوتا ہی کہ من الخیط الابیض اور خیط الاسود کی بات جب ہوتی تو اسی طرح سے معاملہ چلتا رہتا کہ لوگ جو ہیں دیکھتے ہو پھر پہچانتے ہو پھر الگ الگ طریقے سے ان کے عمل ہوتے. تو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے من الفجر کہہ کے بات کو پورا کر دیا کہ اب کیا ہے کہ فجر تک تمہارے لیے کھانا پینا جائز ہے اور اس کے بعد سے مغرب تک تمہارے لیے کھانا پینا نہیں جائز ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رات تو شروع ہوتی ہے جب سورج بالکل اس کی شفق ختم ہو جاتی ہے اور بالکل سیاہی شروع ہو جاتی ہے اور اندھیرا شروع ہو جاتا ہے تب رات ہوتی ہے، تو ہم تو روزہ اسی وقت کھولیں گے اور ہم جیسے ہی اذان ہوگی مغرب کی اس وقت روزہ نہیں کھولیں گے. کچھ ہیں ایسے فرقے جو اس بات کی اہمیت دیتے ہیں، لیکن ابھی ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ رات کی شروعات اس وقت سے ہو جاتی ہے، اس وقت سے مان لی جاتی ہے جس وقت سورج غروب ہو جاتا ہے. تو اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے ابھی ہم انشاءاللہ تعالی کہ سحری کھانا مستحب ہے
اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور سحری کھانے کو سنت بھی کہا گیا اور مستحب، دونوں الفاظ آتے ہیں احادیث میں۔ تو سنت اس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی ہے، اور چاہے وہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہی سحری کی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کے لقمے کا فرق ہے، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اذان کی آواز سنے، یعنی کہ ابھی سحری کھا رہا ہو اور اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ چھوڑ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ یعنی کہ اگر ایک لقمہ لے کر کے وہ اپنے منہ میں رکھ رہا ہو تو وہ لقمہ وہ رکھ لے، ایسا نہ کرے کہ وہ لقمہ پھینک دے۔ ہاں یہ نہیں جائز ہے کہ پھر اس کے بعد وہ کھاتا رہے، اذان بھی ہو گئی اور پھر جماعت بھی کھڑی ہو گئی اور ابھی کھانا ختم ہی نہیں ہوا۔ لیکن اس چیز سے بھی، اور یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان منہ میں لقمہ لے جا رہا ہے، اذان شروع ہو گئی تو پھر وہ جو ہے وہ لقمہ واپس رکھ دے، نہیں وہ لقمہ وہ کھا لے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ اس چیز سے ہمیں ثابت ملتا ہے اس حدیث سے، اور یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، یعنی کہ وہ سحری کر رہا ہو اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ چھوڑ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ طلوع سحر تک سحری کو مؤخر کرنا مستحب ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا 50 آیتیں، یعنی 50 آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہوتا تھا، اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان تک تم کھا پی سکتے ہو، یعنی سحری کر سکتے ہو۔ یعنی جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ تہجد کے وقت پہ اذان دیا کرتے تھے، تو ان کی اذان پہلے ہوتی تھی، تو اس وقت سے کھانا پینا چھوڑنے کی بات نہیں کہی گئی، بلکہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے وہ اذان جب دیتے تھے فجر کے وقت اذان ہوتی تھی، اور اس وقت تک کے لیے کہا گیا کہ تم سحری کھا پی سکتے ہو۔ سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جندب کہتے تھے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کوئی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سے دھوکہ کھا کر سحر کھانے سے باز نہ رہے، اور نہ یہ سفیدی جو نیزے کی طرح بلند ہے کہ صبح ہے، بلکہ صبح وہ ہے جو پھیلی ہو۔ یعنی صبح کا ایک جو تصور بتایا گیا کہ صبح کس طرح کی ہونا چاہیے ہوتی ہے، تو اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ اور اب تو ان چیزوں کی اہمیت اس لیے نہیں رہی اس بات کی کہ وہ صبح کو دیکھا جائے کہ وہ پھیل گئی ہے یا وہ نیزے کی طرح بلند ہے۔ ابھی یہ سب چیزیں ہمیں آسمان پر نظر آتی ہیں، یہ کائنات کی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح سے سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا الگ ہونے کی جو مثال دی گئی ہے، واقعی سفید اور سفیدی اور سیاہی الگ ہوتی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کبھی اس وقت پر ایئر ٹریول کر رہے ہوں تو آپ کو واقعی احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے صبح ایک اندھیرے کو پھاڑ کر نمودار ہوتی، اور بالکل محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ صبح کی سفیدی پھیل رہی ہے اور یہ رات کی سیاہی اس سے الگ ہو گئی ہے۔ لیکن گھروں میں ہم چونکہ رہتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھنے کی ہماری بعض وقت موقع نہیں ہوتے، اور بعض وقت ہم اپنی کائلی میں بھی نہیں دیکھتے، تو لیکن اب ہمارے پاس ایسی گھڑیاں آ گئی ہیں، ایسی ڈیوائسز ہیں کہ جس سے ہم ہر چیز وقت کو کے تعین کے ساتھ اس کو چیک کر لیتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے اطمینان ہے کہ ہم جب اذان ہوگی، جب ہماری واچ ہمیں بتا دے گی، ہمارا فون ہمیں بتا دے گا کہ یہ وقت ہے سحری کا، اب یہ وقت ختم ہونے جا رہا ہے، اس وقت تک ہم کھائیں گے اور اس کے بعد ہم کھانا چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا یہ ساری آسانیاں آپ چونکہ ہو گئی تو ان آسانیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور بہت زیادہ تجسس اور بہت زیادہ ان چیزوں میں مین میخ نکال کر کے مسائل کو اپنے لیے مشکل نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین آسانی کا دین ہے، اور ہم سے جو بات
کہی جا رہی ہو، جس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سہولت دے دی ہے، اس سہولتوں کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں پہلے زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھیں تو لوگوں کے لیے آسمان کو دیکھنا بہت ضروری تھا۔ اب آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ چاند کو دیکھنے کی بھی لوگ فکر نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ جب اعلان ہوگا تو ہم عید منا لیں گے، جب اعلان ہوگا تو ہم رمضان شروع کر دیں گے۔ تو جن چیزوں میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایسے کر لیں وہ ہم اس طرح کر لیتے ہیں، اور جن چیزوں میں پھر ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں ہم بھی ایسے دیکھیں گے اور ہم بھی پھر اس طرح سمجھیں گے اور پھر اس طرح ہم بھی کریں گے، تو آپ ضرور جستجو کریں، لیکن اس میں پھر کوئی ایسی بات نہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ جو وہ آپ سے غلطی لگ جائے۔ تو بہتر صورت کیا ہے کہ علماء اگر جس چیز کو فائنلی بتاتے ہیں کہ ایسے کر لیا جائے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اور اس کو ہی اگر ہم فالو کر لیں تو بھی بہت ہے۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اس آیت میں اس امر کے جواز کی بھی دلیل ہے، یعنی جیسے کہ کھانا پینا آخری وقت تک، فجر کے وقت تک کیا جا سکتا ہے، تو اس امر کے جواز کی بھی دلیل ہے کہ اگر جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں انتہائی سحر ہو جائے، یعنی فجر کا وقت ہو جائے اور وہ شخص غسل نہ کر سکا ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس لیے کہ طلوع فجر تک جماع کی اباحت کا یعنی جائز ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب فجر ہوگی تو اس وقت وہ شخص جنبی ہوگا اور حق کو لازم کرنے والا امر بھی حق ہوتا ہے۔ تو یہ تو جو تفسیر سعدی ہے اس کے الفاظ ہیں، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کی حاجت اس کو ہوتی ہے اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو بھی وہ روزہ رکھے گا، روزے کی نیت کرے گا اور پھر اپنے غسل میں عجلت کرے گا تاکہ فجر کا وقت اس سے نکل نہ جائے۔ لیکن فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے اور ابھی اس نے غسل نہیں کیا ہے تو وہ غسل کر سکتا ہے اور اس کا روزہ درست ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کی اوٹ سے سن رہی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نماز کا وقت آ جاتا ہے اور میں جنبی ہوتا ہوں، کیا میں روزہ رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی نماز کا وقت آ جاتا ہے اور میں جنبی ہوتا ہوں، پھر میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس نے عرض کی کہ آپ اور ہم برابر نہیں ہیں اللہ کے رسول، اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی، میں امید رکھتا ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ ان چیزوں کا جاننے والا ہوں جن سے بچنا ضروری ہے۔ تو جو پوچھ رہا تھا اس کو یہ گمان ہوا تھا کہ شاید یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ حکم مجھ کو، تم کو، سب کو برابر ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندہ کسی حالت میں اگر تکلیف شرعی سے اور لوازم ابدیت سے کسی بھی حالت میں وہ باہر نہیں ہو سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ کمال ابدیت ہے، ورنہ واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ایسا ہی ہے کہ سارے جہان میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور اتقیٰ ہیں، لیکن بعض احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص فرمائے، جیسے تہجد ہمارے لیے نفل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھی کہ تہجد پڑھا کریں، تو ایسے کچھ احکامات۔ لیکن اس طرح کے احکامات جو پوری امت کے لیے، پورے معاشرے کے لیے سہولت کا باعث ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ صرف اپنے نبی کے لیے خاص نہیں کیے بلکہ امت کے افراد کو بھی اس میں شریک کر دیا تاکہ سب کو وہ سہولت حاصل ہو سکے۔ اگر یہ حکم نہ ہوتا تو بہت سارے لوگوں کے روزے قضا ہو جایا کرتے، کیونکہ ہوتا ہے کہ انسان تھکا ہارا ہوتا ہے، بعض وقت اس کو سہولت نہیں میسر ہوتی کہ وہ فوراً فجر سے پہلے، اب پتہ چلا کوئی غسل کر رہا اور فجر کی اذان ہو گئی، اب وہ کیا کرے۔ تو اس لیے اس بات کی ایک چھوٹ دی گئی کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے، تمہاری نیت ہے کہ تم آج روزہ رکھو، فرض روزہ ہے تمہارا اور تمہیں روزہ رکھنا ہے، اور اب تمہارے لیے کیا جائز ہے کہ تم روزہ رکھ سکتے ہو اس حالت میں؟ ہاں، تم اپنے روزے کی شروعات کر سکتے ہو، لیکن غسل کرنے میں اتنی عجلت کرو کہ پھر فجر کی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ تو روزے کو رات تک پورا کرنا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورج
ڈوبتے ہی روزہ کھولنے کا حکم ہے. جیسا کہ ابھی میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ جہاں رات کی حد شروع ہوتی ہے وہاں روزے کی حد ختم ہو جاتی ہے، اور رات کی سرحد غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے. سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے. سورج کے ڈوبتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، لاؤ ہمارا شربت. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو دن چمک رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ ہمارا شربت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا اور پھر فرمایا جب رات کی سیاہی مشرق سے اٹھنے لگے تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. رات کی سیاہی مشرق سے اٹھنے لگے، یہ بات نہیں کہی گئی کہ رات کی سیاہی پھیل جائے اور اندھیرا ہو جائے. تو اب یہاں سے بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے، اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گا جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی اذان نہیں ہوئی اور ہم نے روزہ کھول لیا، مطلب یہ کہ جیسے ہی وقت شروع ہو اسی وقت روزہ کھول لیا جائے، اس کے بعد اس میں کاموں میں لگے رہنے کی وجہ سے تاخیر نہ کی جائے اور شک کی وجہ سے بھی تاخیر نہ کی جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پیارے وہ بندے ہیں جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. نہیں، افطار تو بندہ کر رہا ہے اور پیار کا اظہار اس سے کون کر رہا ہے؟ اس کا رب کر رہا ہے. یہ ایسی چیزیں نا کہ پڑھ کر کے بالکل انسان کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت سے معمور ہو جانا چاہیے کہ ہم کھا پی رہے ہیں اور ہمارا رب ہم سے اظہار کر رہا ہے کہ مجھے پیارے وہ ہیں جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنے والے ہیں. تو اب کہاں سے جواز بنتا ہے کہ پھر ہم کہیں کہ نہیں جب رات ہو جائے گی تب ہم روزہ افطار کریں گے. اور یہ مسند احمد کی روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے جیسا آپ لوگوں کو رمضان کی دعائیں پوسٹ بھی کی گئی تھی کہ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ثواب مل گیا. اور یہ ابو داؤد سے اس دعا کو لیا گیا ہے. آخر اس آیت کا حصہ ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تو اس کو ہم دیکھیں گے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اعتکاف کرے انسان تو اس کے لیے کیا بات کیا چیز جائز نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، اس آیت کے اس حصے میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہو. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حکم اس کے بارے میں ہے جو رمضان یا غیر رمضان میں اعتکاف کرے. ایسے شخص کو دن ہو یا رات ہو بیویوں سے صحبت کی اجازت نہیں جب تک کہ اعتکاف پورا نہ ہو جائے. تو آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی کیا جائے گا اور کہیں اور نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے. فی المساجد کا لفظ اس آیت میں موجود ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو تو مباشرت کی تم کو اجازت نہیں، خواہ وہ دن کا وقت ہو اور خواہ رات کا وقت ہو. تو اعتکاف سے کیا مراد ہے اور اس کے کیا احکامات ہیں، اس پر تھوڑی سی باتوں کر لیتے ہیں. رمضان ابھی گزرا ہے، آپ نے بہت کچھ پڑھا ہے اس کے بارے میں، لیکن بہرحال یہ آیت کا حصہ ہے اس لیے ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. تو اعتکاف رمضان المبارک کی خصوصی عبادت ہے اور اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کرنے کے لیے برائے عبادت مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے. اور یہ منہاج المسلم سے ہم نے روایت لی ہے. اعتکاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں رہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے خاص کرے. اور اعتکاف کی حالت میں انسان اپنی انسانی ضروریات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، جیسے واش روم وغیرہ جانے کے لیے، نہانے کے لیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو شہوانی لذتوں سے روک کر رکھے. یعنی یہ قربت جائز نہیں جو عام حالات میں گھر میں رات کے وقت جس کو جائز قرار دیا گیا، تو وہ اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں.
اور جو 10 دن کی بات کہی گئی ہے تو اس میں تخفیف بھی کی جا سکتی ہے، 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، جس طرح سے انسان سہولت محسوس کرے وہ اعتکاف کر سکتا ہے، حتیٰ کہ 1 دن کے لیے بھی، لیکن 10 دن کا جو اعتکاف ہے وہ سنت ہے۔ تو اعتکاف صرف مساجد میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہو، جیسا کہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں ابھی تک۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی کہ متفق ہیں علماء اس بات پر کہ اعتکاف صرف مساجد میں ہوتا ہے، اعتکاف صرف مساجد میں ہوتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ ہے، یہ ان کا قول ہے، اور تفسیر الرازی میں اس کا تذکرہ ہے۔ نافع کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مسجد نبوی میں وہ جگہ دکھائی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور یہ ابو داؤد کی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتکاف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو شوال میں اعتکاف کیا۔ اب اعتکاف کا مطلب اگر ہم سمجھ لیں کہ اعتکاف کا مطلب کیا ہے، تو وہ یہی ہے کہ ایک مقررہ وقت تک ایک جگہ پر بیٹھ کر، جم کر، دنیا سے الگ ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینا۔ تو رمضان کے جو آخری دنوں کا اعتکاف ہے وہ مسنون ہے۔ اس کے علاوہ جب کبھی بھی انسان کسی بھی مسجد میں داخل ہو تو وہ اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے۔ اعتکاف کی نیت کا کیا ہے کہ میں جتنی دیر بھی اس مسجد میں رہوں گی میں اعتکاف کی نیت کرتی ہوں اس کے لیے، چاہے وہ آپ آدھا گھنٹہ رہیں، 15 منٹ رہیں، 10 منٹ رہیں، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے اذکار کر لیا، آپ کا اتنی دیر کا اعتکاف شامل، اتنی دیر کا اعتکاف کرنے کا اجر آپ کو مل گیا۔ لیکن ایک ہے مسنون اعتکاف، اور وہ رمضان کے آخر کے 10 دنوں میں کیا جائے گا، اور اس کی ایک تفصیل ہے کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا۔ بہرحال آپ نے اس طرح بھی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اعتکاف کی حالت میں سر مبارک میری طرف حجرے کے اندر کر دیتے اور میں اس میں کنگھا کر دیا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معتکف ہوتے تو بلا حاجت گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے، یعنی کوئی ضرورت ہوتی تھی تو گھر میں تشریف لاتے تھے، وہ حاجت اپنی پوری کرتے اور اس کے بعد وہ واپس مسجد میں تشریف لے جاتے، یعنی کہ پھر بیٹھ گئے اور پھر باتیں اور پھر کھانا بھی کھا لیا وہیں اور سب کچھ، ایسا نہیں، بلکہ ضروری حاجت سے، جیسے انسان کو واش روم جانے کی حاجت ہوتی ہے یا نہانے دھونے کی، اور اس کا گھر قریب ہے تو مسجد سے جا، اور مسجد میں وہ انتظام نہیں ہے، اگرچہ ہے تو پھر مسجد میں ہی ان حاجتوں کو پورا کیا جائے گا۔ اگر مسجد سے متصل کوئی جگہ ہے تو وہاں پورا کیا جائے گا، لیکن اگر گھر قریب ہے اور مسجد میں اس طرح کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے تو پھر گھر آ کے صرف اتنی دیر کے لیے ان حاجتوں کو پورا کر کے انسان واپس جائے گا۔ پھر آخر میں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ، یعنی یہ جو چیزیں بیان کی گئی، یہ جو سارے احکامات، یہ سارے اصول بیان کیے گئے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ حدود ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے، یعنی کہ یہ لمٹس ہیں، یہ بتا دیے گیا کہ یہ تم کو کرنا ہے، یہ تم کو نہیں کرنا، کن کن حالات میں کیا جائز ہے، کن کن حالات میں کیا نہیں جائز ہے۔ تو فرمایا گیا فَلَا تَقْرَبُوهَا، سو ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی نافرمانی کے کنارے کنارے نہ گھومنا۔ سلامتی اسی میں ہے کہ انسان گناہوں کی سرحد سے دور رہے کہ کہیں بھولے سے اس کے پار نہ چلا جائے۔ اب روزے میں اگر ایک انسان پلیٹ سامنے رکھ کر کھانا کھانے کی بیٹھا رہے گا
تو پھر کیا ہوگا؟ کسی وقت اس کا دل چاہے گا اور کسی شیطان بہکا لے گا تو ایک لقمہ منہ میں بھی ڈال لے گا. یہ اسی طرح پانی کی بوٹل لے کر گھوم رہا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ حدود ہیں تمہاری، یہ بتا دیا کہ تم کو یہ کام نہیں کرنا، تو تمہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ قریب جانے سے پھر اس گناہ کو کرنے کا اندیشہ بڑھ جائے گا جو تمہارے لیے ان وقتوں میں ناجائز رکھا گیا. ویسے تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے، کھانا کھانا، پانی پینا، شوہر بیوی کا تعلق جائز ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹرین کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اگلی آیت میں کچھ حرام کاموں کے بارے میں بتایا گیا کہ تم نہ کرنا یہ کام. اگلی آیت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جب، تو آپ دیکھیے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی ٹریننگ کیا کی کہ پہلے حلال کاموں کو کرنے سے کچھ وقت تک کے لیے انسان کو روک دیا کہ اس کا نفس ٹرین ہو جائے اس بات پہ کہ ہیں تو یہ کام حلال، لیکن میرا رب مجھے ان سے ایک ٹائم پیریڈ کے لیے صرف منع کر رہا ہے، تو مجھے ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا. تو جب یہ نفس کی ٹریننگ ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کی بات فرماتے ہیں کہ اب فلاں حرام کام سے تم کو رکنا ہے، فلاں حرام کام کو تم کو نہیں کرنا. اس آیت کو مکمل کرتے ہیں پہلے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سارے احکامات واضح کر کے بیان فرماتا ہے تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ اور ہدایت اور اطاعت کو پہچان لو. یعنی کہ بندے اس کے ہدایت کو پہچان لیں، متقی بن جائیں. ان سارے کاموں کو کھول کر بیان کرنے کا، ان باتوں کو کھول کر بیان کرنے کا یہی مقصد ہے. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان حرام فعل کا ارتکاب اس وجہ سے کر بیٹھتا ہے کہ اس کا اسے علم نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے آیات کو کھول کھول کر اسی لیے بیان فرمایا کہ اب پھر کوئی حجت باقی نہ رہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. لیکن ہمارا حال کیا کہ ہم ان آیات کو پڑھتے ہی کب ہیں جس میں احکامات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے. ہم تو ایک دوسرے سے بس پوچھنے پر اکتفا کرتے ہیں، اور پھر ایسے مسائل کو پوچھنے میں شرم کے مارے نہیں پوچھتے. زندگی بھر گناہ میں ملوث رہیں گے، یا بعض وقت جو چیزیں جائز ہیں ان کو بھی اپنے لیے ناجائز ٹھہرا لیں گے، پریشان حال رہیں گے، اپنے اوپر خود سختیاں کیے جائیں گے، لیکن علم حاصل کرنے کی طرف ہماری رغبت نہیں ہوتی. ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ 800 سے ابو جس کلاس میں اسٹوڈنٹس ہوں اس میں 41 لوگ تشریف رکھتے ہیں، اور اسی طرح جس گروپ میں آلموسٹ 700 اسٹوڈنٹس ہوں اس میں سے کل 22 لوگ تشریف رکھتے ہیں. تو یہ ہمارے علم حاصل کرنے کی رغبت ہے کہ ہم کتنا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم تنقید کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو بڑی سخت بات ہے، اور یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی، اور دکھائیے کہاں لکھا ہے قرآن میں. اور اگر لکھا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں توبہ توبہ، یہ باتیں بھی قرآن میں ہیں، استغفر اللہ. تو گویا ہم اپنے رب پہ اعتراض کرتے ہیں. ہمارا رب تو ہم پر مہربان ہے، وہ اتنی عظمت والا ہے کہ جو چیزیں ہمارے نقصان کی ہیں ان کو وہ کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے تاکہ ان چیزوں سے ہم بچ جائیں، اور جو چیزیں ہمارے لیے ہمارے فائدے کی ہیں، ہمارے لیے ان کا کرنا سخت ہے اور اس کو کرنے کی ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے، ان کے اندر پھر وہ تخفیف کر دیتا ہے، ہلکا کر دیتا ہے ہمارے لیے ان احکامات کو. تو یہ ہمارے رب کی عظمت ہے. لیکن ہم کو پتہ کیسے چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اسی لیے تو علم کے راستے کو جنت کا راستہ کہا گیا کہ جب علم کے راستے پر انسان چلتا ہے تو اس کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز آ جاتی ہے. وہ نہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو مشکل بناتا ہے اور نہ اپنی آخرت کی زندگی کو لا علمی کی بنیاد پہ تباہ کرتا ہے. اس دنیا میں بھی چین سے عافیت سے رہتا ہے، خوش و خرم رہتا ہے، اور اپنی اس دنیا کو بھی اپنے لیے خیر کا وسیلہ بناتا ہے. اب دیکھیں کہ جو متقی شخص ہوتا ہے، جو بچنے والا، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے والا شخص ہوتا ہے، اس کے لیے بات کہی گئی کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عدل کے ساتھ ساتھ اس کا فضل بھی نصیب ہوگا.
عدل کا مطلب کیا ہے؟ انصاف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے ساتھ انصاف فرمائیں گے قیامت کے دن. لیکن جنہوں نے تقوی والی زندگی گزاری ہوگی اس دنیا میں، ان لوگوں کو اپنا فضل بھی ساتھ میں نصیب فرمائیں گے. یعنی عدل کے ساتھ ہمیں اگر اللہ کا فضل چاہیے تو ہمیں اس دنیا میں تقوی والی زندگی گزارنی چاہیے. اور جو کہ اس آیت میں آپ دیکھیے اینڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلہم یتقون. کیوں بیان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت میں ساری باتیں؟ کہ معاشرتی زندگی کا ایک طرح سے پورا خاکہ کھینچ دیا. شوہر و بیوی کس طرح رہیں، آپس میں کس طرح رہیں، اولاد کی پیدائش کتنی اہم بات ہے، روزہ کب کھولیں کب بند کریں، اور پھر روزے میں کیا کیا چیزیں جائز ہیں، اعتکاف میں کیا چیزیں جائز ہیں، اعتکاف کہاں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور پھر آخر میں کہ یہ حدیں قائم کر دی گئیں تمہارے لیے، ان حدوں کے قریب نہ جانا. آپ دیکھیے اگر ہم کو یہ بات پتا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے تو ہم کیا آگ کے کنارے کھڑے رہ سکتے ہیں؟ کہ ہم تو کنارے پر کھڑے ہوئے، ہم کو تو نہیں جلائے گی، ہم کنارے ہیں نا. کیا آگ کی تپش کنارے رہنے والے کو نہیں پہنچتی ہے نا. اندر گرے گا تو جل ہی جائے گا، لیکن کنارے پر بھی کھڑا رہے گا تو تپش تو لگتی رہے گی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کو اگر انسان بس صرف سوچتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، بس اتنا ہی سے تو میں کر رہا ہوں، تو اتنا سا کرتے کرتے انسان پھر ایک وقت میں اس کام میں ملوث ہو جاتا ہے اور پھر اس کو حدود کا خیال نہیں رہتا. اور شیطان اسی موقع کا انتظار کرتا ہے کہ وہ کس طرح بندے کو پہلے تو قریب لے جائے اور پھر اس کے بعد اس کو اس گناہ کے اندر ڈال دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، تاکہ وہ متقی بن جائیں. تو تقوی ان سے مطلوب ہے، اور آیات کی وضاحت نے تقوی اختیار کرنے کا سبب پیدا کر دیا ہے کہ اگر تم یہ سارا سب کچھ کرو گے تو تم انشاءاللہ متقیوں کی صف میں شمار ہوگے. تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں ایک آیت کو اور. آیت نمبر 188. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ترجمہ: اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ان کو حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. تو یہاں پر یہ جو بات کہی گئی کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، تو رشوت مراد ہے اس سے، اور بھی اس طرح کے مال جو پھر غلط طریقے سے حاصل کیے جائیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جس پر کسی اور کا مال ہے، یعنی وہ کسی کو مال دینے کا، اس پر کسی کو مال دینا فرض ہے. جس پر کسی اور کا مال ہے اور اس حقدار کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ شخص اس کا انکار کر جائے اور حاکم کے پاس جا کر بری ہو جائے حالانکہ وہ جانتا ہو کہ اس پر اس کا حق ہے اور وہ اس کا مال مار رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے اور اپنے تئیں گناہگاروں میں اپنے آپ کو گناہگاروں میں شامل کر رہا ہے. یعنی کسی کے پاس کسی پر کسی کو مال دینا فرض ہے، قرض ہے اس کا یا اور بھی کسی طرح سے، لیکن اس نے جو فیصلہ کرنے والا ہے، حاکم ہے، قاضی ہے، کوئی جج ہے، وکیل ہے، اس کے پاس جا کر کے یہ اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ نہیں میرے اوپر اس کا کچھ بھی مال نہیں نکلتا، اور اس کے لیے یا تو اس کو کچھ رشوت دے دی اور یا تو خود ہی خود اس کے مال کا حقدار بن گیا. اور یہ بات اس نے ثابت کر لی جھوٹ بول کر کے، غلط بیانی کر کے، جیسا آج کے دور میں عام طور سے ہوتا ہے، اپنے آپ کو ثابت کر لیا کہ وہ صحیح کہہ رہا. تو پھر وہ کس درجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں خوار ہے اور گناہگار ہے، اس کا بیان بھی آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے جو فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ یعنی نہ لو، تو اموالکم اپنے مال، تو اس سے مراد ہے دوسرے کے مال، یعنی کہ جو مال
تم نے دوسرے کا لے کر کے اس کو اپنا بنا لیا. تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. مال کھانے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ حق کے ساتھ کھانا یا باطل کے ساتھ کھانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرے کے مال کھانے کو باطل قرار دیا ہے کیونکہ یہ حق نہیں ہے. یا تو مال حق کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور یا باطل کے ساتھ، یا تو گناہگاری کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور یا حق حلال کی کمائی کھائی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باطل کھانے کو، غلط کھانے کو، دوسرے کے مال کو ہضم کر جانے کو باطل قرار دیا. تو باطل طریقوں سے مال جن ناجائز طریقوں سے کھائے جاتے ہیں، اس میں رشوت، چوری، کسی کا مال غصب کر لینا، ڈاکہ ڈالنا، ناحق دغا بازی اور ہیلہ سازی وغیرہ شامل ہیں. اس میں وہ معاوضہ بھی شامل ہے جو حرام ہے، جیسے سودی لین دین اور جوئے سے حاصل شدہ مال وغیرہ. ہر وہ مال جس کو ہمارا دین حرام کہتا ہے، باطل کہتا ہے، جس کے طریقے کو حرام اور باطل کہتا ہے، اس مال کے حاصل کرنے کے طریقے کو، تو وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. یہ حکم ان لوگوں کے معاملے میں دیا گیا ہے جن کے پاس کسی کا کوئی حق ہو اور حق والے کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہ ہو، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی شخص عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے تو یہ ظلم ہے. کسی عدالت کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کروا سکتا. ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہے. یعنی جو اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ اب تو عدالت نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا، اب تو ہمارے لیے یہ حلال ہوگی چیز، یا فلاں قاضی نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا تو لہٰذا ہمارے لیے حلال ہو گئی. اللہ کو سب پتہ ہے کیا ہمارے لیے حلال ہے، کیا کون سی چیز ہمارا حق ہے اور وہ ہمارے لیے حلال ہے، اور کون سی چیز ہم کسی پر ظلم و زبردستی کر کے لے رہے ہیں اور اس کو ہم غلط طریقے سے ثابت بھی کروا لے رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے. لہٰذا ایسی چیز اس شخص کے لیے حلال نہیں ہو سکتی اور وہ شخص مجرم ٹھہرایا جائے گا. اسی طرح خرید و فروخت اور اجارے میں دھوکہ اور ملاوٹ کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال بھی شامل ہے. اسی طرح مزدوروں کا کسی کام کی اجرت لینا اور اس کے بدلے میں پورا کام نہ کرنا بھی حرام کھانا ہے. آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں حرام شامل ہیں. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ چوری کا مال حرام ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ جو جوئے میں پیسہ حاصل کیا جائے وہ حرام ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سود کھانا حرام ہے. اور رشوت کو ہم حرام بہت سمجھ لیتے ہیں. آج کے دور میں وہ بھی بہت کم ہی لوگ سمجھتے ہیں اس کو. تو یہ بات جو کہی گئی کہ مزدوروں کا کسی کام کی اجرت لینا اور اس کے بدلے میں پورا کام نہ کرنا بھی حرام ہے. تو مزدور صرف وہی نہیں ہوتے ہیں جو مکان گھر بناتے وقت جو ہے گارا اینٹیں ڈھو رہے ہوتے ہیں. ہم میں سے جو بھی کوئی جاب کر رہا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی جاب کر رہا ہے، اور جس ٹائم کو اس نے اس جاب کے لیے کمٹ کیا ہے اس میں وہ کوتاہی کرتا ہے یا وقت کو ضائع کرتا ہے اور اپنے کام کو پورا نہیں کرتا. جاب پہ اگر آپ کو آدھا گھنٹے کا بریک ملتا ہے تو بس وہ آدھا گھنٹہ آپ کا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے ٹائم لیا، چاہے وہ آپ نے نماز پڑھنے کے لیے لیا ہو، لیکن آپ نے اپنی مرضی سے اگر وہ ٹائم لیا ہے بغیر اجازت کے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ اتنی دیر کا پیسہ وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، وہ باطل سے کمایا ہوا پیسہ ہے. ہاں، آپ کے اندر اتنا تقویٰ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے اور آپ کو یہ وقت آپ کو چاہیے، تو آپ اتنے وقت کا حساب کر کے وہ پیسہ مت لیں. اور یہ چیز کی جا سکتی، یہ کام کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ کام ہمارے گھر میں ہوا ہے. میرے والد کا یہ اصول تھا. گورنمنٹ کالج میں لیکچرر تھے اور ان کے دین کے کاموں کے سلسلے میں مستقل ان کا کوئی نہ کوئی سفر رہتا تھا، یا بسا اوقات کوئی میٹنگ ایسی اچانک سے آ جاتی تھی، لوگ ملنے آ جاتے تھے، پتہ چلتا تھا وہ آدھے گھنٹے دیر سے پہنچے. حالانکہ ابھی ان کا لیکچر کا ٹائم رہتا ہوتا تھا لیکن کالج کا ٹائم شروع ہو گیا ہوتا تھا، دیر سے پہنچے. پورا حساب رکھتے تھے اور اینڈ آف دا منتھ اپنے اتنے گھنٹوں کی تنخواہ کٹواتے تھے. کہتے تھے مجھے اپنے بچوں کو حرام سے نہیں پالنا، مجھے اپنے بچوں کو حلال رزق سے پالنا ہے. یہ میرے لیے حلال نہیں ہے. جس وقت کو میں نے اویل نہیں کیا، جس وقت میں نے ان کی جو خدمت کمٹ کی تھی وہ نہیں کی، تو وہ میرے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ باتیں بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں،
بظاہر دیکھنے میں مشکل لگتی ہیں، لیکن اگر انسان کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، تو انسان ان کاموں کو کر لیتا ہے۔ اور آپ یقین مانیے کہ حلال میں جو برکت ہوتی ہے وہ حرام میں نہیں ہوتی۔ حرام کا تھوڑا سا پیسہ بھی اگر ہمارے حلال رزق میں مل جاتا ہے تو وہ حلال کی برکت کو بھی سمیٹ کر لے جاتا ہے۔ اس لیے حلال کی برکت پر پورا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ برکت ڈالے گا کہ جس کا ہمیں تصور بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں برکت کیا چیز ہے؟ برکت ہم بعض وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہوں، یہی برکت ہے مال کی۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ان تھوڑے سے پیسوں سے ہم بہت سارے کام کر لیں، یہ بھی تو برکت ہے۔ بعض وقت آپ جاتے ہیں کہیں اور آپ جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے یہ چیز پہ تو سیل لگی ہوئی ہے، ہم بجائے 1 کلو کے 1.5 کلو یہ چیز لے سکتے ہیں۔ برکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ آپ کے مال میں برکت ہوئی۔ اسی طرح سے وقت میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنا وقت لگائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے وقت میں اس کی برکت فرما دیں گے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے گھنٹہ لگا لیا پورے ہفتے میں تو پتہ نہیں ہمارے کتنے کام جو ہیں وہ چھوٹ جائیں گے اور دشوار ہو جائیں گے اور ہم کر نہیں پائیں گے ان کاموں کو۔ اللہ کی کتاب کے لیے وقت لگانے والے کے لیے وقت میں برکت کا وعدہ ہے۔ صدقہ کرنے کے لیے مال میں برکت کا وعدہ ہے۔ تو ان برکتوں کو سمیٹیں۔ ان برکتوں پر اگر ہم نظر کریں نا تو ہماری یہ شکایت ختم ہو جائے کہ ہمیں تو برکت نہیں ملتی۔ ہم سارے دن دیکھیں گے کہ ہمارے گھر کتنی برکت ہوتی ہے، تھوڑا سا کھا کے ہماری سحری ہو جاتی۔ بعض لوگوں کے یہاں اتنا زیادہ کھانا پکتا ہے، پتیلے بھر بھر کے کھانا، اور پھر بھی ان کو شکایت رہتی ہے کہ جو ہے وہ کھانا پورا نہیں پڑتا۔ اور بعض لوگوں کے یہاں گنا چنا سا کھانا پکتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے نوکر کو بھی دے دیتے ہیں، اس میں سے اپنے پڑوسی کے یہاں بھی کچھ بھیج دیتے ہیں اور کچھ بچ بھی جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے نا۔ تو ان برکتوں کو دیکھنے کی کوشش کریں، اپنی نظروں کو وسعت دیں ان برکتوں کو دیکھنے کے لیے۔ اور ہر وقت جو ہمارا ایک شکایت والا رویہ ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ دوسروں کے ہوتی ہوگی برکت، ہمارا تو کوئی برکت ہمیں نظر نہیں آتی، اس رویے سے باز آ جائے، کیونکہ جب شکوہ ہوتا ہے تو شکر نہیں آتا، اور جب شکر نہیں آتا تو برکت نہیں آتی۔ تو بات یہاں پہ ہو رہی تھی حلال اور حرام کی، اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اس آیت کو انشاءاللہ، تھوڑا سا رہتا ہے۔ تو حرام کھانے میں ان لوگوں کا زکوٰۃ، صدقات، اوقاف اور وصیتوں کا مال کھانا بھی داخل ہے جو اس مال کے مستحق نہیں، یا وہ مستحق تھے مگر اپنے حق سے زیادہ مال وصول کیا۔ یعنی کہ جو لوگ زکوٰۃ، صدقات وغیرہ وصول کرتے ہیں، یا اوقاف کی جو زمینیں اور جائیدادیں ہوتی ہیں ان کے ذمہ داران ہوتے ہیں، اور اس میں ان کا جتنا حق بنتا ہے، ان کا کچھ حق بنتا ہے اس میں کہ جب وہ وصول کریں تو اس میں سے وہ کتنا لے سکتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ فقہی مسائل ہیں، تو اس سے زیادہ کھا لینا، یا کسی کام کے لیے کوئی جیسے وصیت کی گئی، کسی نے کسی کے لیے وصیت کی، آپ کے پاس وہ مال رکھا ہوا ہے، آپ نے اس میں سے ہڑپ لیا، وہ کہیں نہیں بس اتنے کے لیے وصیت کی تھی، اس سے زیادہ کے لیے نہیں کی تھی، تو یہ ساری چیزیں کیا میں آ جاتی ہیں؟ باطل کھانے میں، حرام کھانے میں۔ کوئی بھی چیز حق سے زیادہ وصول کر کے اس کو استعمال کیا جائے وہ باطل ہے۔ تو عبادات اور تقرب الہی کے کاموں پر اجرت لینا جو اس وقت تک صحیح نہیں ہوتے جب تک ان میں صرف رضا الہی مقصود نہ ہو، باطل طریقے سے مال کھانے میں داخل ہے۔ تو یہ تقرب الہی کے کام کون کون سے ہیں، ان پر اجرت لینا کیوں نہیں جائز ہے، اور کب جائز ہے، اور کس حد تک جائز ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے بھی باقاعدہ ایک الگ چیپٹر کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم اور آگے بھی حرام اور حلال کھانے کے تعلق سے آیات آئیں گی، تو انشاءاللہ اس وقت ہم اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ان کو حاکموں کی طرف لے جاؤ، یعنی اس مال کو، اگر مال کے بارے میں جھگڑا عدالت میں چلا جائے، تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ تم کھا جاؤ، اور وہ فریق جو باطل طریقے سے مال کھانا چاہتا ہے کوئی ایسی دلیل پیش کرے جو اصل حقدار پر غالب آ جائے، اور حاکم اس کے مطابق فیصلہ کر دے، تو عدالتی فیصلے کے باوجود وہ باطل ہی رہے گا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا،
اس لیے کہ کسی حاکم کا فیصلہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان ہے اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور جب اس کے سامنے آپ جھوٹے دلائل پیش کریں گے تو ان جھوٹے دلائل کی روشنی میں وہ فیصلہ کر دے گا کہ یہ آپ کا ہے تو وہ آپ کا نہیں ہو جائے گا، وہ رہے گا اسی کا جس کا حق ہے، اور اگر آپ اسے کھاتے ہیں تو باطل مال کھاتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ جس بات کا تم دعویٰ کر رہے ہو وہ جھوٹی بات ہے۔ تو اگر وکیل کو پتہ چل جائے کہ موکل دعوے میں جھوٹا ہے تو ایسے خائن کے لیے وکالت کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر وکیل کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو بات میرے پاس لے کر آیا ہے جھوٹ بول کر کے مجھ سے اپنا مقدمہ جتوانا چاہتا ہے تو پھر وکیل کو ایسے موکل کے دعوے میں اس کی پیروی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کے خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 105 ہے۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انسان ہوں، میرے پاس لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں، شاید ایک دوسرے سے زیادہ حجت باز ہو، اور میں اس کی چکنی چپڑی تقریر سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ در حقیقت میرا فیصلہ واقعے کے خلاف ہو۔ تو سمجھ لو کہ جس کے حق میں اس طرح کے فیصلے سے کسی مسلمان کے حق کو میں دلواؤں وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، خواہ اٹھا لے خواہ نہ اٹھائے، اور یہ ترمذی کی روایت ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے کہ دو جھگڑا کرنے والے میرے پاس آتے ہیں اور میں اس کی باتوں میں آ کر کے جو خلاف حق بات کہہ رہا ہے اس کے لیے فیصلہ کر دیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حقدار ہے اصلی وہ محروم ہے، وہ گویا آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو وہ شخص لے جائے گا جو جھوٹا دعوے دار ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ روزے کے حکم کے فوراً بعد یہ حکم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کیوں یہ حکم دیا گیا؟ تو یہ حکم ہمیں بتاتا ہے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے۔ روزے کا اصل مقصد انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکنے کا حکم ہو وہاں انسان رک جائے، رکنے کا حکم ہو تو جائز چیز سے بھی رک جائے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر حلال کمائی تک سے رک جائے وہ اللہ کے حکم کی بنا پر حرام کمائی سے خود کو کیوں نہیں روکے گا، یقیناً وہ حرام سے بھی رک جائے گا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ تسلسل سے روزے کے بارے میں آیات آ رہی تھی اور پھر ایک دم سے یہ آیت آئی اور اس میں حلال کمائی کرنے سے انسان کو ترغیب حلال کی دی گئی اور حرام سے روک دیا گیا۔ تو یہیں پر ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ ہمارا وقت بھی مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔